الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کیا جماعت المسلمین ایک تکفیری جماعت ہے؟ آج اس کا قسط دوم آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ قسط اول میں نے بتایا تھا کہ جماعت المسلمین پر ہمیشہ یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے علاوہ سب کو غیر مسلم یعنی کافر سمجھتے ہیں، اور جماعت المسلمین نے ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ یہ ہم پر بہتان ہے، ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ مثلا شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے عبداللہ دامانوی صاحب کی کتاب الفرقۃ الجدیدہ کے مقدمہ میں جماعت المسلمین کے متعلق لکھا تھا کہ کراچی کے ایک نوزائیدہ فرقے نے کافی عرصہ سے اہل الحدیث والآثار کے خلاف تکفیر و تبدیع اور طعن و تشنیع کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تو اس بات کو جماعت المسلمین نے اپنی کتاب میں غلط فہمی کے عنوان سے نقل کر کے پھر اس کا جواب دیا ہے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، یہ ہم پر بہتان ہے۔ زبیر صاحب ہماری تحریر پیش کریں۔ یہ جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہیں، اس کے صفحہ 493 پر۔ اس طرح مختلف کتابوں اور پمفلٹس میں جماعت المسلمین نے اس بات کو الزام قرار دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے، جس کے لیے میں ثبوت پیش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہیں مانتے۔ ثبوت نمبر 1، سید مسعود احمد صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بالکل واضح الفاظ میں دوسروں کو غیر مسلم سمجھنے کے متعلق اپنا موقف واضح کیا تھا۔ پہلے آپ وہ سوال سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب میں انہی کی زبانی آپ کو سنواؤں گا۔ آپ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، باقی سب کو گمراہ۔ معلوم ہوتا ہے شیطان آپ پر مسلط ہے جو آپ کو احساس برتری میں مبتلا کرتا ہے، آپ سے مذہب کے نام پر غلطی کرواتا ہے، کیونکہ جو کام مذہب سمجھ کر کیا جائے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، اور آپ صرف اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے رہے ہیں اور دوسروں کو نمازوں کو باطل ٹھہراتے ہیں۔ آپ دوسروں کی نمازوں کو باطل قرار دے کر دراصل نمازیوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کا عظیم جرم کر رہے ہیں، تاکہ نمازیں پڑھنے والے شک میں پڑ جائیں اور اسی شک میں نمازوں کو پڑھنا ہی چھوڑ۔ اگر آپ کوئی مہم چلانا ہی چاہتے تھے تو بے نمازیوں کے خلاف چلاتے، آپ نے نمازیوں کے خلاف مہم چلائی ہے، محاذ قائم کر لیا ہے تاکہ آپ کی اس محنت سے نمازیوں کی کچھ تعداد نماز پڑھنے سے رک جائے اور شیطان آپ کے توسط سے یہ کار خیر انجام دلوا دے۔ اس سوال کے جواب میں 3-4 منٹ کی تمہید باندھنے کے بعد انہوں نے واضح الفاظ میں اپنا موقف بیان کیا ہے، وہ بھی غور سے سنیے۔ ہم اس بات سے کوئی شرمندہ نہیں ہوتا
کہ آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو مسلم نہیں سمجھتے یا حق پر نہیں سمجھتے. ہمیں اس کی کوئی قسم کوئی رکاوٹ نہیں اس کے اوپر، بلکہ ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، صرف ایک برائی ہے کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہیں سمجھتے. تو ہمارا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ برائی نہیں ہے، اس کو تو ہم خوبی سمجھتے ہیں، اور یہی وہ خوبی ہے صرف ہم میں اور کسی میں نہیں. ہم اسے خوبی سمجھتے ہیں، آپ اسے برائی سمجھ رہے ہیں. اگر ہم نے اس کو برائی سمجھ لیا کسی دن بھی تو ہمارا وجود مٹ جائے گا. سنا آپ نے؟ اس جواب میں 4 باتوں کا اقرار کیا ہے. نمبر 1، ہمیں اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہ سمجھنے پر شرمندگی نہیں ہے بلکہ فخر ہے. نمبر 2، کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہ سمجھنا برائی نہیں خوبی ہے. نمبر 3، اقرار کیا ہے کہ یہی وہ خوبی ہے جو صرف ہم میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. نمبر 4، کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو برائی سمجھ لیا کسی دن بھی تو ہمارا وجود ٹوٹ جائے گا. کیا اتنے واضح بیان کے بعد بھی جماعت المسلمین کا یہ کہنا درست ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے؟ ہاں، یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، تو یہ جواب توریہ پر مبنی ہے. اور توریہ کیا چیز ہے اس کی وضاحت جماعت المسلمین کے پمفلٹ بعنوان ابراہیم علیہ السلام کے 3 توریے، اس میں لکھا ہے توریہ کسے کہتے ہیں. توریہ یہ ہے کہ کہنے والا بات تو سچ کہے لیکن کہے اس انداز سے کہ سننے والا اس کا کچھ اور مطلب سمجھے. یہ پمفلٹس کے مجموعے میں جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہیں، اس کے صفحہ 350 پر. یہی توریہ یہ لوگ اپنے علاوہ دوسروں کی تکفیر کے معاملے میں بھی کرتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کو کافر یا غیر مسلم نہیں سمجھتے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ اپنے علاوہ سب کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے مسعود احمد صاحب کے بیان میں سنا کہ ہم اس بات سے کوئی شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہیں سمجھتے. اب دوسرا ثبوت، اشتیاق صاحب سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ امیر صاحب کوئی ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا، وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا. سنیے ان کی اپنی آواز میں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. امیر صاحب کوئی شخص ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا. اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا. اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا. اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے جو آدمی بیعت کرتا ہے امیر کے ہاتھ پہ جماعت میں آ جاتا ہے، اور جو بیعت نہیں کرتا وہ جماعت پہ آتا ہی نہیں ہے.
جب وہ قرآن سنت کی پیروی کر رہا تھا تو یہ سنت اس نے پوری کیوں نہیں کی ہے؟ جب وہ قرآن سنت کا پابند تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیعت کرنا فرض ہے، جماعت المسلمین میں لازم ہونا ضروری ہے، یہ سب بھول گیا، باقی سارے وہ عمل کرتا رہا. چکر دیتے ہیں آپ لوگ ہیں. اس سے بڑھ کر تکفیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا، اس کو صرف امیر جماعت المسلمین کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے غیر مسلم قرار دیا. اشتیاق صاحب نے یہ نقطہ تو اٹھایا کہ جب قرآن و سنت کا وہ پابند تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیعت کرنا فرض ہے، جماعت المسلمین میں لازم ہونا ضروری ہے. جی ہاں، اس کو پتہ تھا کہ بیعت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے پاس منہاج المسلمین کی پہلی اشاعت پہنچی تھی جس کے صفحہ 93 پر لکھا ہے کہ حاکم وقت کی بیعت بہت ضروری ہے، جو شخص بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. منہاج المسلمین اشاعت اول صفحہ 493. اس لیے وہ بیعت نہیں کرتا کیونکہ حاکم وقت اس کی نظر میں ہے نہیں. اشتیاق صاحب بھی نہیں ہے حاکم وقت. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کتابیں اردو میں ہیں، جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے شہر کراچی میں کوکراپار میں 2.5 نمبر پر ایک شخص ہیں کہ جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد آدمی مسلم بنتا ہے. کیا ان لوگوں تک پیغام پہنچانا آپ کا فرض نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس بستی میں کسی رسول کو نہ بھیجیں. تو تفسیر قرآن عزیز میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ رسول بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے مجھے اچھائی اور برائی سے مطلع نہیں کیا لہذا میں بے قصور ہوں. تفسیر قرآن عزیز جلد نمبر 6 صفحہ 37. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کیا؟ پوری دنیا کو آپ نے حق پہنچایا؟ نہیں پہنچایا. تو پھر کیسے آپ اپنے چند لوگوں کے علاوہ پوری دنیا کو غیر مسلم سمجھتے ہیں؟ انصاف کرنے والا اللہ تو اس وقت تک عذاب بھی نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیجے، اور آپ نے دنیا کو اپنا پیغام پہنچایا نہیں اور پوری دنیا کو بغیر حجت قائم کیے آپ نے غیر مسلم سمجھ لیا. ثبوت نمبر 3، اشتیاق صاحب نے اپنے ایک خطبے میں بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ یہ مت سوچئے کہ کافر تو وہی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس وقت جو ہمیں جن کا سابقہ ہے اور جو نبرد آزما ہیں ہمارے سامنے، وہ تو وہی لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. سنیے اشتیاق صاحب کی آواز میں. آپ یہ مت سوچئے کہ کافر تو وہی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. نہیں، اس وقت جو ہمیں جن کا سابقہ ہے اور جو ہمارے نبرد آزما ہیں ہمارے سامنے، وہ تو وہی لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں. کیا اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ لوگ کسی کو کافر نہیں کہتے؟ ثبوت نمبر 4، اشتیاق صاحب اپنا خطبہ جاری رکھتے ہوئے اس میں کہتے ہیں آدمی کو کہیں جانے میں تردد ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں کدھر جاؤں. بات تو جماعت کی صحیح ہے، جماعت المسلمین کی، مگر یہ تو سب کو کافر کہتے ہیں. یہاں آ کے وہ پزل ہو جاتا ہے، مگر وہ نہیں سوچتا کہ کافر کہنے میں ہمارا اپنا خیال ہے یا قرآن و حدیث اس کو غلط کہہ رہے ہیں. سنیے ان کی اپنی آواز میں. آدمی کو کہیں جانے میں تردد ہوتا ہے، وہ سوچتا میں کدھر جاؤں.
بات تو جماعت کی صحیح ہے، جماعت مسلمین کی، مگر یہ تو سب کو کافر کہتے ہیں، یہاں کے اس کا پتہ ہو جاتا ہے، مگر وہی نہیں سوچتا کہ کافر کہنے میں ہمارا اپنا خیال ہے، ہمارا اپنا خیال ہے یا قرآن حدیث ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن حدیث نے غلط کہا تو ہم اس کی پیروی میں غلط کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، نہ ہمیں کہنا چاہیے۔ اب غور کریں، جماعت پر اعتراض یہ بیان کیا کہ آدمی کہتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، بات تو جماعت کی صحیح ہے، جماعت المسلمین کی، مگر یہ تو سب کو کافر کہتے ہیں۔ اب اگر جماعت المسلمین تکفیر نہ کرتی ہوتی تو اشتیاق صاحب یہ اعتراض رد کر دیتے کہ وہ ایسا سوچتا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے اس اعتراض کو رد نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ نہیں سوچتا کہ کافر کہنے میں ہمارا اپنا خیال ہے یا قرآن و حدیث اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اس سوال میں یہ باور کرایا گیا ہے کہ سب کو کافر کہنا ہمارا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث نے ایسا کہا ہے۔ انہوں نے تو اس کو لفظ غلط میں تبدیل کر دیا کہ قرآن و حدیث اس کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کہنا وہ یہی چاہتے ہیں کہ کافر کہنا وہ ہمارا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث نے اس کو کافر کہا ہے۔ ثبوت نمبر 5، اب جماعت المسلمین کی کتابوں سے آپ ثبوت وہ ملاحظہ کیجئے۔ پمفلٹ جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات میں سوال کیا گیا ہے کہ خلیفہ سے مراد وہ ہے جس کے پاس طاقت ہو تاکہ اس کی قیادت میں جہاد کیا جا سکے، تو کیا آپ خلیفہ ہیں؟ اگر کوئی شخص جماعت میں نہیں ہے لیکن وہ فرقوں سے بیزار ہے تو کیا وہ غیر مسلم ہی رہے گا؟ کیا قرآن و حدیث میں ہمیں اس بات کی اجازت قرآن و حدیث ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو غیر مسلم کہیں؟ یہ سوال ہے جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ 41 پر۔ اس سوال کا پہلا حصہ خلیفہ کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ دوسروں کو غیر مسلم کہنے کے متعلق ہے۔ تو پمفلٹ میں اس دوسرے حصے کا جواب صفحہ 42 پر اس طرح دیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ رہا یہ سوال کہ جو جماعت میں نہیں اور فرقوں سے بیزار ہے تو کیا وہ غیر مسلم ہی رہے گا؟ سوال یہ ہے کہ وہ جماعت میں نہیں اور فرقوں سے بھی بیزار ہے تو بتائیے کہ اس کا دین کیا ہے؟ اس کا دین تو معلوم ہو، فرقوں سے بیزار ہے تو کیا وہ بے دین ہے؟ پہلے یہ معمہ تو حل ہو۔ اگر وہ مسلم ہے اور اس دین کو مانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے تو اسی دین میں یہ موجود ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ آخر وہ اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ نہیں کرتا تو بظاہر وہ اس آیت کا منکر ہے، اسی لیے وہ اس حکم پر عمل نہیں کرتا۔ اور وہ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یعنی جماعت المسلمین کو لازم پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اور نہ حدیث پر عمل کرتا ہے، تو پھر کس کام کا مسلم ہے؟ اس کا محض فرقوں سے بیزار ہونا اس کے مسلم ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ 42۔ دیکھا آپ نے فرقوں سے بیزار شخص کے متعلق کتنے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تو پھر کس کام کا مسلم ہے؟
اس کا محض فرقوں سے بیزار ہونا اس کے مسلم ہونے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اور تلزم جماعت المسلمین و امامہم کی تعمیل میں جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہے، تو وہ کس بات کا مسلم ہے؟ محض فرقوں سے بیزار ہونا اس کے مسلم ہونے کے لیے کافی نہیں۔ کیا اتنے واضح الفاظ کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے یا کسی کو کافر نہیں کہتے؟ ثبوت نمبر 6۔ اب چھٹا ثبوت دیکھیے، جماعت المسلمین کی کتاب تلاش حق میں نواب صاحب کے مختلف خطوط اور سوالات و اعتراضات کے تفصیلی جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 131 پر نواب صاحب کے خط میں لکھا ہے کہ ایک بات اس خط میں تشنا رہ گئی ہے، وہ یہ کہ اس مولوی نے جو کہا تھا کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت توحید پر ایمان رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان کی جو شاخیں حدیثوں میں آئی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، تو کیا پھر بھی ہم مسلم نہیں ہیں؟ اور اس کا جواب اس نے مانگا تھا جہاں میں خاموش ہو گیا تھا، اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ تلاش حق صفحہ 131۔ تلاش حق کے صفحہ 141 پر اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب میں نے اس خط میں دیا تھا، غلطی ہوئی کہ میں نے اوپر سوال نقل نہیں کیا تھا، خیر اب پھر لکھتا ہوں۔ جواب: ان سب باتوں کے باوجود بھی آپ مسلم نہیں ہیں۔ تلاش حق صفحہ 141۔ بتائیے، اور کافر کہنا کیسا ہوتا ہے؟ جب ایک بندے سے کہہ دیا جائے کہ آپ مسلم نہیں ہیں تو کیا یہ کافر کہنا نہیں ہے؟ کیا اب بھی ان کا یہ کہنا درست مانا جا سکتا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے؟ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اشاعتوں میں یہ جملہ کہ آپ مسلم نہیں ہیں، اس کو نکال دیا گیا ہے اور اس کی جگہ لکھا ہے آپ کا مسلم ہونا محل نظر ہے۔ یہ دیکھیے، اس لیے اگر کسی کے پاس یہ والی اشاعت ہو جس میں لکھا ہے کہ آپ کا مسلم ہونا محل نظر ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط بیانی کی ہے، بلکہ کچھ اشاعتوں میں لکھا ہے کہ آپ کا مسلم ہونا، آپ مسلم نہیں ہیں، اور کسی میں تبدیلی کی ہے اور لکھا ہے کہ آپ کا مسلم ہونا محل نظر ہے، اور یہ تبدیلیاں مسعود صاحب کے بعد کی گئی ہیں۔ ثبوت نمبر 7۔ جماعت المسلمین کی کتاب التحقیق فی جواب التقلید میں حنفی عالم ماہر القادری صاحب کی ایک تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ماہر القادری صاحب لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک نواب محی الدین صاحب حنفی تھے تو بھی وہ مسلمان تھے۔ ماہر القادری صاحب کے اس بیان کے جواب میں جماعت المسلمین نے لکھا ہے، جواب: ماہر القادری صاحب نے یہ ثابت نہیں کیا کہ مقلد مسلم ہوتا ہے، پھر کیسے مان لیا جائے کہ وہ حنفی تھے تو بھی وہ مسلم تھے؟ التحقیق فی جواب التقلید صفحہ 4۔ اب سوچئے، یہ مطالبہ کرنا کہ ماہر القادری صاحب نے یہ ثابت نہیں کیا کہ مقلد مسلم ہوتا ہے، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مقلد کو آپ مسلم نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہوتے
تو پھر یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ماہر القادری صاحب نے یہ ثابت نہیں کیا کہ مقلد مسلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو لکھا ہے کہ پھر کیسے مان لیا جائے کہ وہ حنفی تھے تو بھی وہ مسلم تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواب صاحب آپ کی نظر میں مسلم اس لیے نہیں تھے کہ وہ حنفی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تلاش حق صفحہ 46 پر نواب صاحب کو کافروں والا سلام لکھا ہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ کون سا سلام ہے؟ آئیے منہاج المسلمین میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا سلام ہے۔ منہاج المسلمین صفحہ 431 پر لکھا ہے کہ جب کافر کو خط لکھے تو سلام علی من اتبع الہدی لکھے۔ اب اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں، بات بالکل واضح ہے کہ نواب صاحب کو سلام علی من اتبع الہدی کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ وہ حنفی تھے، مقلد تھے، اسی لیے وہ مسلم نہیں تھے۔ اور اسی بنیاد پر ماہر القادری صاحب سے سوال کیا ہے کہ ماہر القادری صاحب نے یہ ثابت نہیں کیا کہ مقلد مسلم ہوتا ہے، اور پھر آگے سوال کیا ہے کہ پھر کیسے مان لیا جائے کہ وہ حنفی تھے تو بھی وہ مسلم تھے۔ 8واں ثبوت، اپنے پمفلٹ اعتراضات اور ان کے جوابات میں ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ جو شخص تمام فرقوں سے علیحدہ ہو، صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے، وہ مشرک نہیں بلکہ مسلم ہے۔ آپ دیکھیں سوال یا اعتراض بالکل واضح ہے۔ اب جماعت المسلمین کی طرف سے اس کا جواب دیکھیے، لکھا ہے یہ فریب نفس ہے۔ ایسا شخص نہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن اس کا عمل مذکورہ آیت کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، لیکن اس کا عمل اس حدیث پر بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ اب جو شخص سچوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ آیت کا انکار کرتا ہے۔ بتائیے وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه حتى يراجعه، جو شخص جماعت سے بالش بھر بھی علیحدہ ہوا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا، سوائے اس صورت کے کہ وہ جماعت کی طرف واپس لوٹے۔ جماعت کو چھوڑنے والے نے پوری طرح نہیں، صرف ایک بالش جماعت کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ بتائیے اسلام کو چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ ایک بالش چھوڑنے کا تو یہ حشر ہے، اور جو پوری طرح جماعت کو چھوڑ دے وہ کیا ہوگا؟ اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ 6 اور 7۔ اب دیکھیے سوال میں بالکل واضح پوچھا ہے کہ جو شخص تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کر صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے وہ مشرک نہیں بلکہ مسلم ہے۔ جواب میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ فریب نفس ہے۔ اب اگر آپ کی نظر میں یہ فریب نفس ہے کہ جو شخص تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کر صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے وہ مشرک نہیں بلکہ مسلم ہے، تو اس سے بڑھ کر اور تکفیر کیا ہوگی؟ پھر یہ بھی خوب لکھا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب جو شخص سچوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ آیت کا انکار کرتا ہے۔ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ مسعود احمد صاحب خود بھی سچے تھے، ان کے دور میں یہ سچوں کی جماعت تھی، لیکن آج تو اشتیاق صاحب کے جھوٹا ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔
یہاں تک کہ دین کے معاملے میں اجماع صحابہ اور حکماً مرفوع حدیث کے بارے میں ان کا جھوٹ میں نے اپنے بیان میں بالکل واضح کیا ہے۔ ایسی صورت میں ان کے ساتھ شامل ہونا کونوا مع الصادقین پر عمل کہلائے گا یا اس کی مخالفت کہلائے گی؟ یقیناً یہ اس آیت کی مخالفت ہوگی۔ ثبوت نمبر 9، پمفلٹ اعتراضات اور جوابات میں اعتراض نقل کیا ہے کہ دعوت میں مخالفین کو یہ کہنا کہ ہم تو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، لوگ اسے اپنی طرف لیں تو ہمارا کیا قصور؟ حالانکہ جماعت میں آنے کے بعد مجھے واضح طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ان کو قرآن و حدیث نہیں سناتے بلکہ غیر مسلم ہی سمجھتے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب کے بالکل شروع میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر سمجھیں تو کوئی بعید از دلیل بھی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے اسی جواب میں آگے پھر لکھا ہے احتیاطاً کہتے کچھ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسے آدمی کو بھی کافر نہ کہہ کر ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ اعتراضات اور جوابات صفحہ 35۔ اب خود دیکھیے جواب کے شروع میں غیر مسلم سمجھنے کا اقرار کیا ہے کہ اگر سمجھیں تو کوئی بعید از دلیل بھی نہیں، یعنی ان کے غیر مسلم سمجھنے کی ان کے پاس دلیل ہے۔ پھر آگے کہ احتیاطاً کہتے کچھ نہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسے آدمی کو بھی کافر نہ کہہ کر ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ اب بات شک شبے سے پاک ہو گئی کہ دوسروں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اور زبان سے کافر نہ کہنے میں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کافر نہ کہہ کر ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ بے شک زبان سے نہیں کہتے، لیکن اتنے سارے ثبوت پیش کر دیے کہ جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اپنے علاوہ سب کو بلا کسی امتیاز کے غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔